وائی آور فیملی انٹیگریشن از ایٹ رسک. فیملی کا سر بڑے پرابلمس ہیں, میاں بیوی, بچے. اور یہاں پہ جب ہم آ گئے ہیں, بچوں کے لیے آئے تھے, سب سے زیادہ فکر بچوں کا. آپ ادھر جو ہیں وہ انگلش اسکول میں بچے, امریکن اسکول میں بچے پڑھاتے ہیں, ہم یہاں اسلامک اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سارا ہی الٹ ہو گیا سر. تو یہ بتائیے کہ فیملی کے جو ویلیوز ہیں, انٹیگریشن ہے, چیزیں ہیں, پرابلمز ہیں, یہاں اوورسیز والے کیا کریں سر؟ یہ تمام والدین جو کہتے ہیں جی سکول نے بگاڑ دیا, کینیڈا نے بگاڑ دیا, یو کے نے بگاڑ دیا, دراصل ہم نے سنوارا نہیں تھا. اگر ہم نے سنوارا ہو تو یہ یاد رکھیے ہو نہیں سکتا. چائنا کی ہسٹری کا یہ واقعہ, مجھے بادشاہ کا نام نہیں یاد آ رہا فوراً, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک کنگ کی پوری فیملی کو نا جی انہوں نے اڑا دیا. ایک بچہ انہوں نے بچا لیا, عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا, اور جیل میں ڈال کے دنیا کی ہر برائی اس کے سامنے رکھ دی, ہر نشہ, ہر طرح کی خرابی. بڑا ٹائم گزر, اس نے چھوا بھی نہیں. تو ایک دن جو جیل کا جیلر تھا اس نے پوچھا کہ تم ینگ مین ہو اور تمہیں کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی ٹیمپٹیشن تو مجھے ہوئی ہے, لیکن بات یہ کہ میں نے بادشاہ بننا ہے, اور اگر میں نے بادشاہ بننا ہے تو پھر یہ رستہ میرا رستہ نہیں ہے. اب یہ انشور کرنا ہوتا ہے گھر کی تربیت نے کہ آج کا بچہ کل کو کہاں پہنچنے والا ہے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, پتہ نہیں کسی کمیٹی کے بعد کمیٹی نکلتی ہے کہ نہیں, انویسٹمنٹ کے بعد انویسٹمنٹ نکلتی ہے کہ نہیں, پلاٹ کوئی آپ انویسٹ کریں کھا جاتا ہے کہ نہیں. یہ واحد کمیٹی ہے اولاد. آپ نے اگر ان پہ محنت کی ہے, یقین کیجئے اللہ آپ کو کئی شکلوں میں آسانیاں دیتا ہے. سب سے بڑی آسانی میں آپ کو بتا دوں کہ آخرکار ہم نے بوڑھا ہونا ہوتا. بڑھاپے میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھ کے جو اطمینان اور سکون ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اے سی کی وہ ٹھنڈ نہیں ہے جو اولاد سے ٹھنڈ ملتی ہے, اور آگ کی توے کی وہ تپش نہیں ہے, خدا نہ خواستہ بڑھاپے میں اگر وہ تپش ملنا شروع ہو جو اولاد سے تپش ملتی ہے. سو اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے, آپ نے ٹائم دیا ہے, آپ نے اپنا رول پلے کیا ہے, تو پھر کینیڈا میں ہے یا پاکستان میں ہے, یہ یاد رکھیے بگاڑ ہر جگہ نظر آئے گا اور اچھے لوگ بھی ہر جگہ نظر آئیں گے. یہ سب کا سب تعلق ہے آپ کے رزق حلال, نیت, اخلاص اور محنت کے ساتھ کہ آپ نے اپنی اولاد پہ کتنی کی ہے. تو جہاں ایک اور بھی چیلنج بتا دوں, یہ ہمارے پروفیشن میں بڑا کامن ہے, میرے پروفیشن میں نام نہیں لوں گا, میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں کے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنا بچہ جہنم کی آگ میں چلا گیا, نام لیے بغیر. پرنسپل تھا, قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی گھر والیوں کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, ہم تشریح نہیں کرتے. وہ تشریح کیا ہے؟ سب کے بچوں کو بچانا ہے, ہمارے بچوں کو اللہ بچائے گا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اچھا وضاحت کیا؟ جو اللہ کے کام پہ نکلتا ہے اللہ اس کے کام. اور اللہ کے بندو, اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے بچاؤ اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. حضور والا جس نے یہ اسکیپزم کیا, یہ راہ فرار ہے, اور یہ بعض لوگوں کے مزاج میں پائی جاتی ہے. کیونکہ قسمن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو اتنی بڑی حدیث ہمیں مل گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بیٹی ہیں, اس نے محنت کر کے انہیں پالا, پھر بیاہا, سیٹلڈ کیا, قیامت کے روز ایسے انگلیاں جوڑ کے کہا میرے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی بشارت دی. سارا آسان کام نہیں ہے یہ, بھاگ کے جا کے دنیا کو ٹھیک کرنا یہ آسان کام ہے اس کے مقابلے میں, کیونکہ ہر دن کا چیلنج ہے. آپ میں سے کسی کی بیٹی ہے اور وہ بڑی ہوگی اور میرڈ ہے اس وقت, میں قسم سے کہتا ہوں اس نے پوری زندگی جہاد کیا ہوگا. جس دن وہ پیدا ہوئی ہوگی اس دن ایک کلاک ٹک ٹک شروع ہوگی ہوگی. پھر تربیت, یا جتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ یاد کر لیں کیسے باپ نے محنت کی, کیسے بھائیوں نے محنت کی. میں یاد کروں کہ جب میں پڑھتا تھا یا میری چھوٹی بہنیں پڑھتی تھیں, کس طرح میں انہیں ڈراپ کرتا تھا کالج, کس طرح میں لے کر آتا تھا, کتنی میری کیئر تھی, کتنی والد کی کیئر تھی. ساری یہ ذمہ داری والا کام ہے. یہ آسان ہے کہ اس کو چھوڑیں ہم, اور ہم کہ نہیں جی ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے. سر یہ ایب نارمل اپروچ اتنی انکریج ہوئی کہ بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ اسکیپزم کا شکار ہے. دین فنکشننگ ہے, دین آپ کو سکھاتا ہے تجارت کریں, نیت ٹھیک رکھیں, کام کریں, کاروبار کریں, بچے پالیں, سب کچھ نیت ٹھیک ہونی چاہیے.
روشن دان لگانا ہے تو نیت رکھ لینی ہے کہ اذان کی آواز آئے گی، ثواب ہے اس کا. اولاد پال رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے پالیں. تو وہ جو اسکیپزم ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ پھر مثال کیا دیتے ہیں، وہ جی نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو خراب ہو گیا تھا نا. اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے بندو کہاں چھوڑے ہو؟ مانو غیر ذمہ دار ہو تم، مانو بیڑا غرق کیا تم نے. میرا کیونکہ کاؤنسلنگ کا پروفیشن ہے، 1207 کیسز ہیں فیملی کے میرے پاس جس میں بچہ لے کر اگلے آئے ہیں، اور 1207 میں سے 1135 وہ ہیں جس میں نے بچے کو باہر بھیجا اور ماں باپ کو کہا آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بچے کو نہیں ہے ضرورت. آپ وہ ذمہ داری جو آپ کو قبول کرنی ہے آپ نہیں قبول کر رہے. آپ نے وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالی ہوئی ہے، اسکول پہ ڈالی ہے، ٹیوٹر پہ ڈالی ہے. ملک بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے. آپ کا بچہ 63% آپ کی تو کاپی ہے، آج ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے. اب 63% اگر کوئی شیشہ دیکھے اور کہے جی میں نے پتھر مارنا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ شیشہ ٹھیک نہیں ہے، شیشے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے. وہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے جو ہم نے کبھی تیار کیا ہے، 20 سالوں کی محنت کے بعد وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. یا تو صدقہ جاریہ بن جائے گا، نہیں تو پھر کیا ہے، عبرت جاریہ، اللہ نہ کرے. تو سر یہ تربیت جو ہے یہ اٹس لائک اے ٹاسک، لائک اے جاب. وہ میں اس دن پرسوں والے ایونٹ میں پروفیسر کا نام میں نے کوٹ کیا تھا، کلیٹن کرسٹنسن. اس سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہماری جاب گروتھ پہ تو ہم بڑا فوکس ہوتے ہیں لیکن فیملی پہ جو محنت ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتے. اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کیونکہ فیملی گروتھ پہلی کو نظر نہیں آتی، تنخواہ پہلی کو نظر آ جاتی ہے، اینول انکریمنٹ سال بعد نظر آ جاتا ہے، گریڈ 17 سے 18 نظر آ جاتا ہے 2-3 سالوں بعد، MCMC ہوتا ہے مڈ کیریئر کورس، ترقی ہو جاتی ہے. فیملی نے پبلش ہی 20 سالوں بعد ہونا ہے بھائی. میاں بیوی کے ریلیشن نے اس دن وہ پہلا دن ہوتا ہے جس دن فزیکل ریلیشن ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں چائے بنا کے لاؤں آپ کے لیے. یہ ہے انٹیمیسی کی انتہا. اس سے پہلے والا سفر تو وہ تھا جو تمام مخلوقات کا تھا، وہ بھی طے کر کے آئے. یہ انسان ہے جو 3 مزید انٹیمیسیز پہ کھڑا ہے، ایموشنل، اسپرچل، انٹلیکچوئل. کرنے کو بات ہی کوئی نہیں ہے. دیکھا نہیں آپ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے. کیوں؟ فزیکل انٹیمیسی سے بچے پیدا ہو گئے، باقی انٹیمیسیز تھی کوئی نہیں. قسمن آ کے کہتے ہیں، ایک آ کے کہتے ہیں جی ہمیں نفرت ہے، ہمیں تو محبت ہی نہیں ہے. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ 6. نفرت سے کیے پیدا؟ کس طرح ہو گئے پیدا یار؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ تربیت جو ہے وہ بھی اسی طرح ٹاسک ہے جس طرح جاب ٹاسک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی محنت آپ اپنی جاب پہ کر رہے ہیں اس کی آدھی محنت بچوں پہ کر لیجیے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور وہ اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ یقین کریں وہ دعائیں لوگ دیں گے، یار یہ کسی بڑے انسان کا بیٹا ہے، یہ واقعی کو بڑی ماں کا بیٹا ہے. بہت شکریہ.